اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ جو میں نے اپنی لائف سٹوری، ایکچوئل لائف سٹوری جو پریکٹیکلی ہم لوگوں نے دیکھا یا ہمارے ساتھ ہوا یا ہمارا یہ ٹائم پیریڈ گزرا، یہ آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اس سٹوری کے شروع میں ابتدائی پہلی ہی ولاگ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے اللہ پاک نے ایک شام اندھیری، بہت زیادہ آندھی اور طوفان اور بارش کی کنڈیشن میں بھی ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے مجھے میرے پہ مہربانی کی اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کا حکم ملا۔ پہلے ولاگ میں نے اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حسرت، ایک آرزو، ایک خواہش کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے کی کوئی ایسا وسیلہ سبب انشاءاللہ بنائے گا کہ میں سعودی عرب میں بیت اللہ پاک میں بھی زیارت کروں گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در پر بھی حاضری نصیب ہوگی۔ یہ ایک خواہش تھی، ایک حسرت تھی اور بہت زیادہ امید بھی تھی کہ انشاءاللہ مجھے یہ حاضری نصیب ہوں گی، کیونکہ میرے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا ایک وسیلہ بنایا گیا تھا۔ بلکہ ہم رشیا ٹور پہ جس طرح گئے اور وہاں کے حالات ہر ولاگ میں بتائے، اللہ تعالیٰ جو منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ مالک جس کے لیے بھی، جس اپنی مخلوق کے لیے جو بھی کرتا ہے اللہ پاک بہتر کرتا ہے۔ شاید مالک کو یہی منظور تھا کہ پہلے اس نے اپنی بنائی ہوئی کائنات ہمیں دکھائی، اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ مختلف ملکوں، مختلف علاقوں میں جو مالک کے کائنات نے پیدا کیا، جو بنایا، جو اس کی تخلیق تھی، اس کا دیدار ہمیں کرایا، اس کی وزٹ کرائی، اپنے ایسے لوگوں سے بھی ملایا جو انسان کے روپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی نہیں تھا، جن کو جو جانتے بھی نہیں تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہو رہی ہے اور خود بخود ختم ہو رہی ہے، اور ان کو ایسی بہت ساری چیزیں جو بینگ مسلم ہم لوگ نہیں چاہتے یا نہیں پسند کرتے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں ایسی بہت ساری معلومات اور انفارمیشن ملی۔ ولل اس مالک کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی کائنات کا، اپنے تخلیق شدہ مخلوق کے مختلف روپ ہمیں دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی ملایا جو بہت زیادہ نمازی، پرہیزی، بہت زیادہ متقی اور اللہ پاک کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور بھروسہ کرنے والے، اور اس کے پیارے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کے دیدار بھی کرایا، وہ زیارتیں بھی دکھائی۔ اور ساتھ ساتھ ایسے حالات جو لوگوں میں امیری اور غریبی کا ڈفرینس تھا، فرق تھا، کہ جو امیر لوگ تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے اور جو غریب لوگ تھے وہ اتنے زیادہ غریب تھے کہ اوورآل اپنی ہی عزتیں نیلام کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ رہے تھے۔ یہ اس مالک کا کرم تھا کہ وہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ شراب و کباب، بری اور محفلیں بہت زیادہ تھیں، لیکن مالک نے ہمیں ہر قسم کے ایسے حالات سے بچائے رکھا اور اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ ساتھ ساتھ اس اللہ پاک نے ہمیں ایسی زیارتیں نصیب فرمائی۔ ترکی استنبول میں ایک ایسے آدمی کے در پر حاضری نصیب فرمائی، ایک ایسی اپنے پیارے پیارے بندے کے در پر حاضری نصیب فرمائی جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین تھا، جس کا پورا خاندان ایک عرصے سے آپ کے دیدار میں
آپ کے دیدار کے لیے بے چین تھا اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے بے چین تھا، ایسے آدمی یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ بھی حاضری نصیب فرمائی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا نیک بندہ جو اس کا پورا خاندان ایک عرصے سے صرف ایک سنی سنائی بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پاک محبوب کے دیدار کے لیے بے چین تھا، اور پوری زندگی اسی طرح انہوں نے اس کے خاندان نے کئی سو سال گزارے۔ شاید اس کے در پہ حاضری ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں آگے بیت اللہ پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک در پر بھی حاضری نصیب ہوگی۔ بلکہ کچھ ایسی زیارتیں توپ کاپی میوزیم میں ہمیں ملی جو ہم نے پچھلے ولاگ میں توپ کاپی میوزیم کے ولاگ میں ڈیٹیل دی ہے، جن کا زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایسی زیارتیں نصیب ہوئیں۔ مثلا بیت اللہ پاک کے شروع میں جو لکڑی کے دروازے، کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے اس کی چھت یا پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں اور اس کا اپنا رحل مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں اصحابہ پاکوں کی چاروں اصحابہ پاک اور سارے اماموں کے استعمال شدہ یا ان کی ذاتیات سے متعلق بہت ساری چیزوں کی زیارتیں نصیب فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ان کی اپنے ذات کی بہت ساری چیزوں کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ چیزیں جو ایکچوئل تھی، جو حقیقت تھی، جن کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کا اللہ تعالیٰ نے دیدار نصیب کرایا۔ بہرحال وہ مالک بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے ہمارے نصیب میں اس کے پاک محبوب کے در پر حاضری ہوگی، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ ہم یہ پورا ٹور مکمل کرنے کے بعد 2 مارچ کو پاکستان واپس لوٹے، اور اس کے بعد 1 ہفتہ تک اپنے گھر میں رہے، اور پھر واپس جا کر مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن، جس کے تھرو ہم لوگ یہ ٹریننگ پلس وزٹ ٹور پہ گئے تھے، 10 مارچ کو جا کے اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ اوورآل الحمدللہ ہمارا یہ پیریڈ بہت اچھا رہا۔ اب پاکستان واپس تو آ گئے ہیں، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ وہ درود و سلام عرض کروں جو میں نے پہلے ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، جو یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا صاحب الشفاعات و یا ناصر المسلمین، السلام علیکہ یا خاتم الرسالات و یا سید النبیین۔ یہ درود پاک میں ریگولر کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ مجھے بیت اللہ پاک میں بھی زیارت نصیب ہوگی، حاضری نصیب ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک در پر جا کر انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام بھی عرض کروں گا، اور پاک محبوب کے پاک در کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس امید پر اپنا یہ ٹریننگ ٹور، اپنا یہ سفر، یہ سابقہ ایکچوئل سٹوریز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ نیکسٹ اپنے وزٹنگ ٹور کے بارے میں آپ لوگوں کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔